ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے استخار بھائی ہیں پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ ابورشن کرانا جائز ہے ناجائز ہے؟ اولادیں ہیں اور اب بیچ میں گیپ کرنا چاہتے ہیں 2-3 سال کا، یا 2-3 اولادیں ہیں اور بیچ میں گیپ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر عورت حاملہ ہو گئی ہو تو حمل کو ضائع کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حمل کے ضائع کرنے کا مطلقاً حکم یہ ہے کہ بنا وجہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور مجبوری اس چیز کا نام ہے کہ جس کو شریعت نے مجبوری قرار دیا، نہ کہ آپ کی نفس نے مجبوری اس کو مان لیا۔ تو اگر عورت کی صحت ایسی ہے کہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کی جان کا خطرہ ہے، یا اولاد ہونے سے دیکھ بھال کرنے والے نہیں ہیں، صحت اتنی کمزور ہے کہ اس کی پرورش کرنے میں دشواری ہوگی، اور ابھی کوشش یہ ہے کہ 4 مہینے سے کم کا حمل ہے، 1 یا 2 مہینے کا، تو ایسی صورت میں اگر یہ جانتا ہے کہ آگے کا اندیشہ نقصان دہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دوائی وغیرہ سے حمل کو ضائع کیا جا سکتا ہے صحیح ضرورت کے تحت۔ اور اگر 4 مہینے سے اوپر ہے تو اس کے بعد تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر روح آ جاتی ہے، تو وہ ایک جان بن جاتی ہے، پھر وہ جان کو قتل کرنا یا جان کو مارنے کے حکم میں ہوگا، کہ حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ پرانے دور میں بھی، دور جہالت میں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت میں بھی یہی ہوتا تھا کہ معلوم چلنے کی صورت میں کہ عورت ہے یا لڑکی ہے تو اس کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ صورت جائز نہیں ہے، اور اس کے جائز کی بھی وہی صورت ہوگی کہ اپنی یا پرائی جان کا جب خطرہ ہو، تو وہ قاعدہ تو ایک کامن ہے بہت سارے معاملوں کے اندر میں رعایت ہوتی ہے، جب اپنا جان کا خطرہ ہو یا دوسرے کی جان کا خطرہ ہو تو وہاں رعایت ایک عام بات ہے، اس میں خاص کوئی ابورشن کی قید نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے خاتون کو حالت حمل میں 4 مہینے میں، کہ معلوم چلی کہ اگر یہ حمل اگر آگے کو بچے کی ولادت کرے گی تو نقصان کا باعث ہوگا، بیماری بڑھنے کی یا کوئی دوسرے سائیڈ ایفیکٹ پھیلنے کی، اور ڈاکٹر اس بات کی، یعنی ڈاکٹر کے بعد رپورٹ ہے کہ اس کے جو ہے نا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کو حمل کو ضائع کرانے میں عورت کی جان بچتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اجازت ہے، علماء کرام سے مشورہ کر کے اس کام کو کرا سکتے ہیں۔ لیکن جو آپ نے سوال میں صورت بیان کی کہ بیچ میں صرف گیپ کرنے کی وجہ سے، تو ایسے تو یہ کوئی صحیح ضرورت نہیں ہے۔ باقی ایک چیز اور ہے، صحت کے معاملے سے لوگوں کے اندر غلط فہمی ہوتی ہے کہ عورت اگر 2-3 مہینے کی حاملہ ہوتی ہے تو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اس کی صحت کمزور ہے اور آگے چل کے شاید یہ بچے کی ولادت نہ کر سکے، کمزور ہو جائے گی۔ ان کے ذہن میں ایک چیز نہیں آتی کہ ابھی حمل صرف 2 مہینے کا ہے اور بچے کی ولادت کم از کم 9 مہینے میں ہونی ہے، تو 2 مہینے سے لے کر 9 مہینے تک کسی بھی عورت کو، یعنی بکری کو بھی کھلا کر بھینس بنایا جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں صحت کا رونا بھی اتنی آسانی سے نہیں رونا چاہیے کہ صحت کمزور ہے، بچے کی ولادت نہیں ہوگی۔ شروع کے 2-3 مہینے ہوتے ہیں، اگر اچھی غذائیں دی جائے، کھان پان پہ دھیان رکھا جائے تو ایسی صورت میں صحت واپس جو ہے وہ نفع بخش ہو سکتی ہے اولاد کے لیے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اور اگر کوئی ایسی بیماری ہو گئی تو ایک بات الگ ہے، لیکن یہ کہ آپ نے کہا گیپ دینے کے لیے اس طرح سے حمل کو ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے کرا تو اس کی توبہ بھی اس کو کرنی ہوگی۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر بیچ میں یہ اولادوں کے درمیان میں فاصلہ چاہتا ہے یا اولاد نہیں چاہتا تو وہ اسے پروٹیکشن وغیرہ استعمال کر سکتا ہے، اس کی تو اجازت ہے، چاہے وہ دوا کے طور پہ ہو یا پھر کانڈم کے طور پہ ہو، اس کا استعمال وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح مفتی جلال الدین امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاویٰ فیض الرسول کے اندر بھی یہ بات فرمائی کہ ربڑ کی تھیلی یعنی کانڈم کا استعمال کرنا یہ جائز ہے، جبکہ دونوں کی اس میں رضامندی بھی ہونی چاہیے، یعنی شوہر کی بیوی کی، کہ بیوی کی اس میں حق تلفی نہ ہو، کہ حدیث پاک میں پانی کو غیر محل میں گرانا منع ہے، یعنی آدمی کو جہاں منی قدرتی طور پہ جانی چاہیے وہاں کے علاوہ کہیں اور ضائع کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پروٹیکشن سے اپنی اصل جگہ پر جو معاملات ہیں وہ نہیں پہنچیں گے، تو ایسی صورت میں بھی حق تلفی کی صورت نہ بنے تو دونوں کی اس میں رضامندی ہو کہ ہاں یہ دونوں چاہتے ہیں تو اس میں پروٹیکشن کا استعمال کر لیں، نہ کہ یہ کہ اس میں حمل کو یا ابورشن والا معاملہ کریں، اور اس میں دوسرے خطرات بھی زیادہ رہتے ہیں، اور پروڈکشن کے استعمال کرنے کے زیادہ فائدے بنسبت اس کے ہیں کہ ابورشن کرایا جائے، تو یہ معاملہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ حمل ہے تو پھر اس کو ضائع نہ کرایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ پتھر میں حسن لالے پرنوار